مغل سلطنت یہ دنیا کی وہ سلطنت تھی کہ جس کی گنتی دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ لمبے وقت تک قائم رہنے والی سلطنتوں میں ہوا کرتی تھی۔ 1707 میں جب مغل سلطنت کے چھٹے بادشاہ یعنی اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا تو اس وقت مغل سلطنت اپنے اتہاس کے سب سے بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، یعنی نہ تو اس سے پہلے کبھی مغل سلطنت نے اتنے بڑے ایریے پر راج کیا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے بعد مغل سلطنت اتنے بڑے ایریے پر راج کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ آج بھی جب آپ اورنگزیب عالمگیر کے دور کی مغل سلطنت کا میپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ ہمارے پڑوس میں جتنے بھی آج کل یہ دیش موجود ہیں یہ سارے ہی دیش اورنگزیب عالمگیر کی سلطنت میں شامل ہوا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، شاید اورنگزیب عالمگیر کو 1707 میں ذرہ برابر بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ جس بڑی سلطنت کو قائم کرنے میں انہوں نے اور ان کے باپ داداؤں نے اپنی پوری زندگی گزار دی، اس سلطنت کو صرف اور صرف 100-150 سال کے اندر ہی برباد کر دیا جائے گا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ سلطنت کو برباد کرنے والے ان کے کوئی دشمن نہیں بلکہ خود ان کی اولادیں ہوں گی، ایسی اولادیں جو اپنے باپ دادا کی طرح ہوشیار اور بہادر بننے کی بجائے عیاش، نکمی اور مستی خور بنیں گی۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل سلطنت میں جتنے بھی سلطان ہوئے، اگر ایک دو کو چھوڑ دیا جائے تو لگ بھگ سبھی بادشاہ عیاش، مستی خور اور نکمے تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کا دور دور تک بہادری سے کوئی رشتہ نہیں تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل سلطنت دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی تھی۔ دوستو، ویسے تو اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل سلطنت میں بہت سارے ایسے بادشاہ ہوئے تھے جو عیاش تھے، لیکن ان میں سب سے بڑا نام محمد شاہ رنگیلا کا ہے۔ محمد شاہ رنگیلا کا اصلی نام روشن اختر تھا۔ یہ 27 ستمبر 1719 کو مغل سلطنت کے تخت پر بیٹھا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا مغل سلطنت کے اتہاس کا ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جس کی ہسٹری جب بھی کوئی پڑھنا شروع کرتا ہے تو انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ محمد شاہ رنگیلا کی حرکتوں پر ہنسا جائے یا پھر افسوس کر کے رویا جائے، کیونکہ محمد شاہ رنگیلا ہی وہ بادشاہ تھا کہ جس نے مغل سلطنت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا اور جس کی وجہ سے مغل سلطنت سب سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ محمد شاہ رنگیلا ایک عیاش، شرابی اور سست قسم کا انسان تھا۔ یہ 24 گھنٹے شراب کے نشے میں دھت رہا کرتا تھا۔ اس کی عیاشی کا اندازہ صرف آپ اسی بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ اس کی عیاشی کی وجہ سے ہی اتہاسکاروں نے اس کے نام یعنی محمد شاہ کے آگے رنگیلا لگانا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آج تک یہ محمد شاہ رنگیلا کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ محمد شاہ رنگیلا دماغی طور پر ایک سرفراہ انسان بھی تھا۔ اس کے من میں آتی تو وہ راستہ چلتے ہوئے کسی انسان کو بھی اپنا وزیر بنا لیتا تھا اور اپنے پرانے وزیر کو ایک لمحے میں ہی جیل بھجوا دیا کرتا تھا۔ وہ صرف اپنے شوق کے لیے اپنے محل کے اندر روز نئے نئے قانون بناتا اور اگلے دن ان قانونوں کو خود ہی توڑ دیا کرتا تھا۔ وہ اپنے دماغ سے اتنا زیادہ سرفراہ تھا کہ اس نے اپنے خاص پسندیدہ گھوڑے کو بھی اپنا وزیر بنا رکھا تھا۔ اس کے گھوڑے کو باقاعدہ وزیروں کے کپڑے پہنا کر وزیروں کے ساتھ ہی کھڑا کیا جاتا تھا۔ اس کے من میں آتی تو وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا کہ ہماری جیل میں جتنے بھی قیدی بند ہیں سب کو آزاد کر دیا جائے اور ان کے بدلے میں اتنے ہی نئے قیدیوں کو لا کر پھر سے جیل میں بند کر دیا جائے، جس کی وجہ سے اس کے سپاہی صرف اپنے بادشاہ سلامت کا حکم ماننے کے لیے راستہ چلتے بے گناہ لوگوں کو بھی پکڑ کر اپنی جیل میں بند کر دیا کرتے تھے۔ اس کی عیاشی کا یہ عالم تھا کہ وہ کبھی کبھی اپنے دربار میں ننگا ہی چلایا کرتا تھا اور اس کے ادب اور احترام میں پاس ہی میں کھڑے درباری بھی اپنے اپنے کپڑے اتار دیا کرتے تھے، اور ایسی گندی حرکت پر بھی اس کے سارے وزیر، سارے درباری، یہاں تک کہ اس وقت کے اس کے محل میں موجود رہنے والے علماء بھی واہ واہ کیا کرتے تھے اور اس کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے۔ محمد شاہ رنگیلا صرف اپنا منورنجن کرنے کے لیے اپنے محل میں کبھی کبھی یہ آرڈر تک جاری کر دیا کرتا تھا کہ کل محل کے سارے درباری زنانے یعنی عورتوں کے کپڑے پہن کر آئیں گے اور فلاں فلاں انسان اپنے پیروں میں گھنگرو بھی باندھ کر آئے گا، اور سارے درباری بھی اس کے اس عجیب فیصلے کو بھی بڑی خوشی کے ساتھ مان لیا کرتے تھے۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلا زیادہ تر اپنے محل میں طوائفوں کے ساتھ ہی داخل ہوا کرتا تھا اور ان کی گودی میں لیٹ کر ہی اپنی سلطنت کے سارے کاموں کو دیکھا کرتا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا نے اپنی ساری حدیں پار کرتے ہوئے اپنے محل کے قاضی کو شراب سے وضو کرنے پر بھی مجبور کیا تھا۔ یعنی دوستو، محمد شاہ رنگیلا کے دور میں ہندوستان کا ہر انسان اپنے بادشاہ سے پریشان ہو چکا تھا۔ 1748 میں ایران کے ایک ظالم بادشاہ یعنی نادر شاہ نے
جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس وقت ہندوستان پر محمد شاہ رنگیلا کی ہی حکومت تھی۔ محمد شاہ رنگیلا اور نادر شاہ کے بیچ دہلی سے کچھ دور پر ہی موجود کرنال میں بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو اگر دنیا کی سب سے فنی یعنی سب سے مذاقیہ جنگ کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس جنگ میں جہاں ایک طرف محمد شاہ رنگیلا کے پاس 1 لاکھ کی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف نادر شاہ کے پاس صرف اور صرف 40,000 کی فوج تھی، لیکن اس کے باوجود بھی محمد شاہ رنگیلا کو اس جنگ میں بہت زبردست ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد شاہ رنگیلا اپنی ساری توپوں کو دہلی میں بھول آئے تھے، جس کا نادر شاہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی گنی چنی توپوں سے پوری مغل فوج میں تباہی مچا دی اور چند گھنٹوں میں ہی اس جنگ کو بڑی آسانی کے ساتھ جیت لیا تھا۔ اور جنگ جیتنے کے بعد نادر شاہ نے دہلی میں داخل ہو کر بڑی زبردست تباہی مچائی تھی۔ دوستو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بادشاہ جنگ میں جاتے وقت اپنے ہتھیار لے جانا ہی بھول جائے وہ انسان بھلا بادشاہ کہلانے کے لائق بھی کیسے ہو سکتا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں حد سے زیادہ شراب پینے کی وجہ سے محمد شاہ رنگیلا کے گردے پھیپھڑے سب کچھ خراب ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے 1948 میں ہی محمد شاہ رنگیلا کی موت ہو گئی تھی۔ لیکن افسوس، نادر شاہ کے اس حملے سے بھی مغل شہزادوں نے ذرہ برابر بھی کوئی سبق نہیں لیا، اور محمد شاہ رنگیلا کے بعد بھی مغل محل میں وہی عیاشیاں جاری رہی تھیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔